والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے حد لا متناہی بے حساب اس پاک پروردگار کا شکر ہے جس نے ہم سب کو تعلیم قرآن کے لیے، تفہیم قرآن کے لیے، تدریس قرآن اور تبلیغ قرآن کے لیے خوبصورت ساعتیں اور لمحات عطا فرمائے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس میں برکات اور مزید ترقی اور اس راہ میں مزید مضبوطی اور آسانیاں، فہم و فراست میں، جسم و روح میں وابستگی کے ساتھ کلام الہیہ سے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہودیوں کے بارے میں ہی آپ سن رہے ہیں، لیکن اب تو ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھایا ہمیں جا رہا ہے کہ یہ اعمال یہودیت کے ہیں، اہل ایمان کے یہ اعمال نہیں ہیں۔ ان کی ساری کارستانیاں، ان کی بد عہدیاں، ان کی بد اخلاقیاں، ان کی بد اعمالیاں اور ان کی نفاقتیں، منافقتیں اور نبیوں کے ساتھ گستاخیاں اور اللہ کے پیغمبروں کا قتل کرنا، یہ سارا قرآن تو ہمارے پاس ہے، یہودی تو پڑھتے ہی نہیں، یہ تو اس وقت ان کو تعلیم دی گئی۔ تو یہ ساری تعلیم اہل ایمان کے لیے ہی ہے دراصل۔ سمجھانا، کسی قصے کو بیان کرنا اور کسی واقعے کو بیان کرنے کا مقصود تو سامعین ہی ہوتے ہیں، سامعین کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ سن رہے ہیں تو یہ ہے۔ یہودیوں نے ہر معاملے میں اللہ کے حکام کی دھچیاں اڑائیں، ہر نعمت پر اللہ کی ناشکری کی، اور سزائیں بھگتنے کے باوجود وہ انسان نہ بنے، اور آج تک اللہ کے عذاب میں وہ مبتلا ہیں۔ اور اگر اسلام نہ لائے تو اب بھی، اور اہل اسلام پر جو اس وقت کڑا وقت ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ کلام الہیہ چومنے کی حد تک رہ گیا ہے، اور ہزاروں لوگ بے نمازی ہیں، یعنی 100 میں سے اگر آپ حساب لگائیں تو ایک نمازی بن جائے تو کیا بات ہے، 100 میں سے ایک بن جائے تو بڑی بات ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ہزاروں میں سے چند لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو تعداد ہے۔ اب نماز کے وقت باہر نکل کے دیکھ لیں، کتنے سڑکوں پر ہیں، کتنے دکانوں پر ہیں، کتنے مسجد میں ہیں، کتنے گھروں میں ہیں، تو وہ 100% سے بھی، مطلب 1% بھی ہو تو بڑی بات ہے، لیکن وہ بھی قلیل ہے۔ اور پھر یہ تو نماز ہے، اور پھر قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں؟ تعلیم قرآن یعنی مفقود ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر مسجد نمازیوں سے بھری ہوگی تو تعلیم قرآن کے لیے نہیں بھری ہوگی، اور اسی طرح جو ہے ہمارا حالت زار ہے۔ تو خوش نصیب ہیں آپ کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں لوگ صرف قرآن مجید کے چومنے کو خوش بختی سمجھتے ہیں، تو قرآن مجید کا چومنا ویسے ثواب ہے، لیکن اس کو سارا کچھ سمجھ لینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اس کو غلاف چڑھانے کو سب کچھ سمجھ لینا، ایصال ثواب کے لیے ماہ رمضان میں الماریاں بھر جاتی ہیں قرآن مجید کی، پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا، آخر کار بیچارے ضعیف ہوتے ہیں، پھر ان کو ڈبوں میں ڈالا جاتا ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید کا اس وقت تو یہ کتاب انقلاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ آج بھی وہی واقعہ پھر میں تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس میں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، یہودیوں کو روکا گیا تھا کہ آپ نے 3 کام، اپنے بندوں کو اپنی بستیوں سے، اپنے شہروں سے نہیں نکالنا، انہیں قتل بھی نہیں کرنا، اور انہیں قید بھی نہیں کرنا، اگر قیدی ہو جائیں تو چھڑانا ہے، قید بھی نہیں کرنا، قتل بھی، یعنی اپنوں کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اہل توحید پر اللہ رحمت فرماتا ہے، اور انہیں سمجھایا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بنو قریظہ تھا وہ بھی حلیف بن گیا اوس کا، اور بنی نذیر جو ہے وہ خزرج کا حلیف بن گیا، ایک ادھر ہو گیا ایک ادھر ہو گیا۔ جب اوس اور خزرج کی صدیوں سے لڑائی چل رہی تھی، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ انصار کے جو گروہ ہیں یہ حضور کی جانے کی وجہ سے ختم ہوئی لڑائی، ان دونوں کی صدیوں سے لڑائیاں چل رہی تھیں، بڑی قتل و غارت، بڑی طویل دشمنیاں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک منافق نے آ کر اشعار پڑھنے شروع کر دیے، ان کے بزرگوں کو یاد کروایا، ان کے بزرگوں پر، ان کے مقتول ان کو، ان کے مقتول ان کو، ان کے قاتل ان کو، ان کو قاتل ان کو، تو وہ پھر تلواریں نیام سے نکال کر کھڑے ہو گئے۔ قریب تھا کہ پھر قتل و غارت ہو جاتی، کوئی دوڑتا ہوا صحابی گیا، اس نے حضور کو بتایا، تو اس وقت
اللہ رب العزت نے یہ جو آیا کریمہ اتری ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا اس نعمت کو یاد کرو جس کے سبب سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وہ نعمت حبیب ہے، وہ نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضور آئے تو پھر وہی الفت جو قلوب میں الفت ڈل گئی تھی۔ تو اوس و خزرج کا پرانی لڑائی تھی، خزرج کے ساتھ بنو نذیر، اوس کے ساتھ بنو قریظہ، اور جب یہ لڑائی ہوتی وہ تو آئے دن ہوتی، کبھی وہ راستے پہ جاتا ہے ان کا بار چلا قتل کر دیا، وہ کہیں جا رہا ہے اس کا چلا اس نے قتل کر دیا، کہیں تھوڑا سا تصادم ہوئی ادھر سے بھی تلواریں نکالی۔ وہ تو روزانہ کی ایک جنگ تھی، دیکھیں جہاں دشمنیاں ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہی ہے، گاؤں وغیرہ میں دشمنیاں تو کوئی کسی کو ایک منٹ بھی لمحہ بھی نہیں دیتا، ہر وقت ایک دوسرے کی گھات میں ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایسے تھا۔ اور ہوتا یہ کہ کئی دفعہ پھر جو ہے یہ یہودی، ایک تو جب ان کے ساتھ جاتے لڑتے اپنے یہودی مارتے، یہ نیٹو جو فوج ہے اس میں ہمارے مسلمانوں افواج بھی ہے، پتہ ہے آپ کو، اور جب یہ کسی مسلم ملک پر حملہ کرتے ہیں تو وہ بیچ میں ہوتی ہے، یعنی افغانستان پہ حملہ ہوا تو وہ بیچ میں تھے، یعنی ترکی ہے ان میں تو وہ ان کی تھی فوج۔ آج بھی شام میں کریں عراق میں جو نیٹو کی فوج جائے گی، ہماری مسلمان جو ان کے ساتھ حلیف ہیں نیٹو میں ہیں وہ وہاں جائیں گے، ان کے ساتھ برابر کے لڑیں گے، یعنی اپنے ہی مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ تو کیسے پھر مسلمان ترقی کر سکتے ہیں؟ تو یہ اس طرح کے ترقی یافتہ، اس میں تحقیق کریں، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے احباب ہیں، اللہ نے دوسرا قرآن مجید کی تعلیم کے لیے آپ کو چنا ہے، اس پہ تحدیث نعمت کے لیے جتنا مرضی آپ خوشی کریں کم نہیں ہے، اور جتنا اللہ کی بارگاہ میں شکر کریں وہ بھی کم نہیں ہے۔ اللہ نے تعلیم قرآن کے لیے اس زمانے میں نہ ہی دروس قرآن دیے جاتے ہیں، ہر بندہ قرآن مجید سے کوشش کرتا ہے وہ مسلک نکالے، حقیقت کی طرف لے جانے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ قرآن پڑھتے ہوئے زجر و توبیح کی جاتی ہے، ایسے گالی گلوچ کی جاتی ہے۔ جو قرآن کی تعلیم ہے، جو قرآن کا منشا ہے، جو قرآن مجید چاہتا ہے اس کی طرف غور بھی کم ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نور قرآن سے ہم سب کو منور و روشن فرمائے۔ قرآن مجید ایک ہدایت کاملہ ہے، اور یہ اگر اس کے ساتھ تھوڑی سی بھی دغا کریں تو یہ خود کہتا ہے یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، فرمایا سب کے ساتھ دغا بازی کرنا، میرے ساتھ دغا بازی کی تو میں بڑے بڑوں کو گمراہ کر دیتا ہوں، پڑھنے والوں کو، یہ نہیں کہ نہ پڑھنے والے کو، میں پڑھنے والوں کو گمراہ کر دیتا ہوں۔ پھر جسے قرآن گمراہ کرے پھر کہاں سے ہدایت لے گا بھائی؟ وہ پھر کہاں سے ہدایت ڈھونڈے گا؟ قرآن ہی گمراہ کر دے تو بس گیا وہ، پھر کسی کے ہاتھ میں نہ کسی مولوی کے ہاتھ آئے گا نہ کسی پیر کے ہاتھ آئے گا، وہ تو قرآن مجید کے ساتھ جو ہے نا اس کی بے وفائی ہو گئی۔ تو یہ جب ان کے آپس میں ہوتے تو قتل کر دیتے، جب یہ قتل کر دیتے، اب قتل کرنے کے بعد کچھ پکڑے بھی جاتے، ادھر اوس والے یہودیوں کو پکڑ لیتے، ادھر خزرج والے بھی یہودیوں کو پکڑ لیتے، اوس کے ساتھ بنو قریظہ، خزرج کے ساتھ بنو نذیر، اور ان کا کیا ہوتا پھر جب ہوتے تو یہودی اپنے اپنے حلیفوں سے پھر چھڑا لیتے، یہودیوں کو لڑائی کے دوران قتل کرتے، جب لڑائی ہوتی تو ان کے گھر پہ چڑھائی کرتے تو ان کے گھروں سے نکال دیتے انہیں، ظاہر ہے لڑائی ایسے ہو جاتی نا، لڑتے لڑتے گھر میں چلے جاتے تو ان کے گھروں سے بھی نکالتے۔ اللہ نے فرمایا گھروں سے بھی نہیں نکالنا، قتل بھی نہیں کرنا، قتل بھی کر دیتے گھروں سے بھی۔ جب وہ گرم معاملہ ٹھنڈا ہوتا اب پیسے دے کر اپنے اپنے حلیفوں سے، یعنی قریظہ جو حلیف تھا وہ اوس کا تھا، وہ وہاں سے اپنے یہودیوں کو پیسے فدیہ دے کر واپس لے کے آزاد کر دیتا، اور پھر اسی طرح بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا وہ خزرج سے لے کر آزاد کر دیتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ کیا ہوا، تمہیں قتل سے روکا وہ کرتے ہو، تمہیں روکا انہوں گھر سے نہیں نکالنا وہ بھی کرتے ہو، اور یہ ان کو پھر تم چھڑاتے ہو، یہ کیا مقصد ہے؟ تو یہاں لوگ بھی ان کو کہتے کہ تم جو ہے وہ آزاد کیوں کرتے ہو اور قتل کیوں کرتے ہو؟ کہتے آزاد ہم اس لیے کرتے ہیں، ہمیں اللہ نے تورات میں کہا ہے۔ انہوں نے کہا قتل کیوں کرتے ہو؟ کہتے بس ہے تو یہ نافرمانی، ہے تو نافرمانی، لیکن کیا کریں اب لڑائی ہوتی ہے تو اس لیے پھر لڑائی ہو جاتی ہے، تو ہمیں مسائل ہیں، تو اس مسائل کو اللہ رب العزت نے قبول نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یہاں بھی رسوائی ہے، 3 ہجری میں بنو قریظہ کو قتل کیا گیا، مکمل جوانوں کو، پتہ ہے اس بارے؟ بنو قریظہ نے حضور کے ساتھ بدعہدی کی، جب حضور گئے تو قرآن کا حکم ہے وہ ساروں کے سارے، یعنی جیسے ہوتا ہے کہ بغاوت کر دیں، ہمارے ہاں ملک میں کوئی بغاوت کر دے، باغی ہو جائے ہمارے ملک کا ہی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس وقت سلطنت مدینہ، ریاست مدینہ میں انہوں نے بغاوت کر دی تھی، اور پیچھے فوجوں سے مل کر حملہ بھی کروا دیا،
تو بغاوت کی وجہ سے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا، تو ان کے سب، حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا، سب کے سب مردوں کو قتل کر دیا گیا اور ایک کنویں میں ڈالا۔ سب سے زیادہ قتل علی پاک نے کیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ سزا ملی ان کو کہ قرآن کے کچھ تورات پہ عمل کرتے ہیں، کچھ تورات پہ عمل نہیں کرتے، اور بنی نذیر ان سے پہلے رسوا ہوا۔ یہ رسواؤں سے پہلے بنو قینقاع جو تھا یہ قتل ہوا، بنو قریظہ کے ساتھ اس طرح ہوا، یہ نہیں مطلب وہ سارے تینوں کے تینے دو جلا وطن ہوئے اور ایک مکمل کا مکمل قتل ہو گیا۔ تو یہ قبیلے تینوں ہی نیست و نابود ہو گئے، خیبر میں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد پچھلی صدی ہجری میں 1940 میں غالباً 1940 میں یا 1910 میں، جی 1910 میں 10 سے لے کر 40 تک یہ دو جنگیں عظیم ہوئی ہیں، 1910 سے لے کر 14 تک، 1940 سے لے کر 44 تک یہ دو جنگیں عظیم ہوئی ہیں۔ ان میں پھر یہودیوں کا تہش نہش کر دیا گیا۔ یہ بھی کی بات ہے، صدی مطلب سمجھ لیں صدی ہوئی ہے نا، ابھی صدی کی بات ہے، پھر یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، لیکن صدی نہیں گزری، انہوں نے پھر کائنات کو شکنجے میں لے لیا ہے اور پوری کائنات پہ ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ پھر کوئی آئے گا اور پھر اسی ظلم و ستم میں باز نہیں آئیں گے۔ یہ نہ سمجھے وہ باز نہیں آتے، اللہ کا عذاب ہے ان پر۔ سامنے آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھ کے نہیں مانا، اترتا قرآن دیکھ کے نہیں مارا، آدھا پارا ہم آج جو پڑھ کے بیٹھے ہیں یہودیوں کے سامنے یہ تلاوت کیا گیا، انہوں نے نہ مانا، قرآن کو نہ مانا، تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ اب بھی وہ اسلام نہ لائے اور اسلام لانے والے اسلام پہ نہ رہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اب ہم ترجمہ کر رہے تھے، آیت بڑی ہے، اگر تلاوت کریں گے تو کچھ وقت لگے گا، ہم تھوڑا تھوڑا سبق دہرا کے اور یہ تلاوت کرتے ہیں۔